تکبر، حسد، ان سب چیزوں کے، حسد کے بھی علاج بتائے جاتے تھے، یہ کرو یہ کرو تاکہ جیل حسد کیا ہو، ختم ہو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتابی علم کچھ اور ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کا علم کچھ اور ہوتا، تبھی تو صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ تواضع کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، تکبر، نبی سے زیادہ صاحب وقار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی اتنے باوقار تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی کھلکھلا کے زور سے قہقہ لگا کے ہنسے نہیں ہیں، حالانکہ آپ خوش مزاج تھے، اتنے خوش مزاج کے صحابی رسول کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں پایا، خوش مزاج ایسے، لیکن مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پہ کیا آتی؟ مسکراہٹ۔ تو خوشی کی بات ہوتی، مزاح کی بات ہوتی، چہرہ چمک اٹھتا تھا آپ کا، صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کیا ہیں، خوش ہیں۔ اور ہم لوگ کی ہنسی دیکھو، ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا، مجھے لگا کہ ٹائر پنچر ہوا ہے نا، ہوا نہیں نکلتی ہے کر کے، ایک دم باہر جا کے دیکھا بندہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے، عجیب عجیب اسٹائل کی ہنسی ہے ہم لوگوں کی، یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا رو رہا ہے ہنس رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئے گی کہ یہ رونے کی خبر تھی یا ہنسنے کی۔ ہمارے نبی کو کیا کم غم پہنچے ہیں؟ وقار کا پتہ ہنسنے سے بھی چلتا ہے، رونے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہنستے ہیں ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنے ہیں اتنا ہی وقار ہوگا نا ہمارا، لیکن نبی تو بہت زیادہ وقار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تکبر زیرو، کبر نہیں تھا۔ کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ کی بوڑھی خاتون آتی، آپ کو اپنے کوئی حاجت ہوتی نا، اس کے لیے لے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے۔ ایک عرب کے سردار نے کہا، جب آپ نے دیکھا نا آپ سیدنا حسن حسین کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، تو اس سردار نے بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا، یعنی میں تو، آپ تو مجھ سے بھی بڑے سردار ہیں نا، پھر بھی آپ، تو آپ نے فرمایا جس کے دل سے اللہ من لم یرحم لم یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جی، یہ تھا یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ تھے؟ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں جب تک عورت بیوی نہیں بنی ہوتی، آئی لو یو اور رومانس کی باتیں اور ٹھش پش کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، جہاں بیوی بن گئی کنٹرول میں، شادی کے شروع میں تو فٹ فاٹ رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ہے جو ایسی بات کرے اس سے رومانس کی، اور نہ ہمارے نبی نے دیکھو سیدہ خدیجہ کو وفات کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے آپ، حالانکہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، ہمارے نبی بھی برتن میں ادھر سے گھما۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تکبر زیرو ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا، چونکہ میں تو خود بھگتا ہوا ہوں نا، مجھے پتا ہے یہ بہت کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ باری تھی سیدہ زینب کی، سیدہ عائشہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری کس کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے یا کوئی اچھی چیز بنا کے بھیج دی، حضرت عائشہ کو غصہ آیا، شاید اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے درمیان موجود تھی، حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو حضرت زینب نے اس میں مداخلت کیوں کی ہے؟ ڈائریکٹ سوکن کو تھوڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے، بھائی یہ تو یہاں بیٹھ کے جب وہ کھائیں گے تو تعریف ادھر کی ہوگی نا، توجہ ادھر جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے غصہ آیا، حضرت عائشہ نے وہ نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور آپ کے دوست موجود ہوتے تو کیا ریئیکشن ہوتا؟ ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے میری بیگم نے، تیری بھابھی نے یہ کیا، میں نے رکھ کے چھماٹ رسید کی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ڈرتا سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا میں، وہ ہوتے ہیں بیویوں سے ڈرنے والے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اب آج تک اپنے سسر سے ایک تھیلا نہیں لیا، بس 2 کروڑ کا استغفر اللہ، ایک تھیلا آج تک میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا۔ تیری بھابھی نے یہ حرکت کی، مرد جوان، مرد کا بچہ ہوں، جورو کا غلام نہیں ہو، دوست پوچھ تو نے کیا رکھ کے ایک چماٹ مارا۔ بھائی ڈرتا ورتا نہیں ہے تیرا بھائی کسی سے؟ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چماٹ نہ بھی لگاتے، لگانے کا دل تو چاہتا نا، کیا خیال ہے؟ ڈانٹتے، مارتے، ذلیل کرتے، بولتے یار دوستوں کے سامنے تم نے ہماری بے عزتی کر دی، کیا خیال ہے؟ دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا، دوست کیا بولیں گے یار، باہر میں اپنا بتا رہا ہوں، اپنا ریئیکشن، لوگ بولیں گے گھر میں تو بڑا جو ہے باتیں کرتا ہے، میرا روب ہے، اور یہ کیا، یہ تیرا روب ہے؟ اب ساری زندگی میں بتاتا رہوں گا میرا بڑا روب، لوگ مانیں گے؟ تیری بیگم نے اسے اٹھا کے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے لوگ موجود ہیں، گردنیں کٹانے والے لوگ موجود ہیں، آپ سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جتنی محبت آپ سے کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی، لیکن آپ ظرف دیکھو، برتن توڑائے اور نبی نے فرمایا
غارت امکم، اس کی ایک تعویل کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تمہاری ماں کو کیا آ گئی؟ غیرت میں ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی غصہ نہیں، برتن اٹھایا اور سمیٹ دیا اس کو. تکبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن ایسا ہوا تھا ہمارے باس سے چائے کی پیالی ٹوٹ گئی تھی تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سر کوئی بات، باس کے سامنے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. باس کے سامنے آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں، چائے کی پیالی ٹوٹ جائے آپ سے تو ایئر ہوسٹس بھی کہہ دیتی ہے، بلکہ الٹا ایکسکیوز کر رہی ہوتی ہے، ابے غلطی میری ہے، ایکسکیوز تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہے گی بھائی مجھے تنخواہ کس کی ملتی ہے؟ ایکسکیوز کی کرتی ہے، لوگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی. تو تکبر بالکل بھی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذرا بھی کبر نہیں. تکبر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ بھی کبر ہے. اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا لوگ بولیں گے ابے اس کی تو ایک رائے نہیں ہے، تو پاگل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ منہ سے نکل گیا، اب بس اسی پہ ڈٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب کے سردار آئے، صدقہ خیرات مانگا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا. میں سمجھ رہے؟ وہ چلے گئے واپس. پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں ان کو دینا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ان کو اتنے صدقے کی، اتنی بکریاں اور جو بھی تھا. اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے ہم نے آپ نے قسم اٹھائی، ہم نبی کی قسم کیسے توڑوائیں؟ یہ تو نبی قسم توڑ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے، بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو جائے، کوئی بات نہیں، قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ. پہلے میری رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے، اب میری رائے کیا ہے؟ دیکھو شریعت کا مسئلہ اگر نبی بیان کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے، اس میں آپ کی رائے چینج نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا دینا مناسب نہیں ہے، یہ تو ایک رائے ہے نا، مناسب ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی رائے، اور کتنی مضبوط رائے تھی کہ قسم اٹھائی آپ نے، لیکن جب وہ رائے چینج ہوئی تو آپ نے قسم کا کفارہ توڑ بھی دی، قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں کتنے اسکالرز کو جانتا ہوں غلطی ہوتی ہے، بھائی ایکسکیوز کر لو. ایکسکیوز نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے اگر معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے ابے اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، پہلے کچھ بولتا ہے اب کچھ بولتا ہے. بھائی انسان 100% درست رائے رکھ ہی نہیں سکتا ہر چیز میں. اس کی رائے تبدیل، مجتہدین کی رائے تبدیل ہوئی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تبدیل ہوئی ہے، امام شافعی کی رائے تبدیل ہوئی، امام مالک نے ایک رائے کی کل اس سے رجوع کیا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے رکھی، کل اس سے رجوع کیا، پالیسی چینج کی، نہیں اس طرح نہیں، اب اس طرح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھائی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، ابے تیرے پر وحی آ رہی ہے کیا؟ سیاسی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے، کاروباری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے، آپ کا طریقہ کار بھی چینج ہو سکتا ہے. جو جس کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، اور جو اڑ جائے کہ بس وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پالیسی بنی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. حضرت نے نہیں سوری میں اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ حضرت نے بیان کیا، چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم امام بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتا، وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں حالانکہ 1 رکعت ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اللہ اکبر کر کے کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ، پیچھے سے لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی چلو میں سمجھا تھا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں حالانکہ ابھی 1 رکعت ہوئی. تو حضرت نے مسئلہ لکھا تھا اصل فتاوی میں کہ امام اگر کچھ دیر بیٹھ گیا ہے، اتنی دیر بیٹھ گیا کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو اب اگر وہ کھڑا ہوگا نا دوبارہ سے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی 1 رکعت کے بعد امام کو کھڑے ہونا تھا لیکن کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ گیا، اور اتنی دیر بیٹھ گیا، اتنی تاخیر ہو گئی کہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا. پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے، امام کو یاد آیا تو امام کو چاہیے کیا کہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے. یہ حضرت نے غالباً اصل فتاوی میں بھی لکھ دیا، چھپ بھی گیا. بعد میں حضرت سے کسی نے کہا حضرت اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم امام نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا، پچھلی صفوں میں لوگ ہو گئے کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے نا تو لوگ سمجھیں گے پیچھے کے لوگ رکوع میں گیا ہے. فرمایا ہاں یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اس سے رجوع کر لیا. فوراً کیا کر لیا؟ اب اس کو چینج کر دو. 2 سیکنڈ لگے ہیں. میں یہ ظاہر فساد ہو رہا ہے نا، لوگ امام اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے پیچھے رکوع میں، وہ کہتے ہیں نہیں میں چونکہ ایکچولی میں مفتی ہوں اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایکچولی چونکہ استاذ ہوں، تم کون ہوتے ہو کل کے چھوکرے؟ فرمایا بالکل واضح بات آ گئی نا سامنے. فرمایا کوئی بات نہیں، پھر رجوع کر لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا نہ ہو پھر رجوع کر لیں. تو کوئی بات نہیں، پھر رجوع کر لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے یار؟ ناک پہ مکھی مت بٹھاؤ. تبھی تو کہتا ہوں جو آپ کہنا آپ کو بہت نیک، بولو بھائی بہت نیک کا آخرت میں پتہ چلے گا. ہم نارمل ہی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میری 4 بیویاں ایسے کنٹرول میں، کہتا ہوں بھائی بس پھینکنا کسی اور کے سامنے. ہم تو نہیں بھائی، ہمارا تو چل ہی رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، کبھی وہاں چل رہا ہے کبھی وہاں چل رہا ہے، کبھی مسئلہ چل رہا ہے کبھی مسئلہ نہیں بھی چل رہا، تو سب کچھ سب جگہوں پہ چلتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا ہے، ہمارے نبی کی 9 بیویاں
اور آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، لیکن نہ نبی نے تکبر کیا کہ میں سید الانبیاء اور میری ازواج میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہوئی اتنی کہ مجھے گھر سے 1 مہینے کے لیے نکلنا پڑا، میری تو معاذ اللہ نقل کفر، میری تو گھر میں انسلٹ ہو رہی ہے بھائی، میں تو میں تو دونوں جہانوں کا سردار ہوں، میری بیگموں کو تو بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ مجھے ذرہ برابر ان کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی واقعی لیڈر ہے، واقعی سردار ہیں، واقعی قائد ہیں، آپ نے امت کو وہ دے کے جانا ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہوگا، اور اس میں امت کے لیے نمونہ ہوگا۔ بھائی جب گھر میں بیگم ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ میاں ناراض ہو کے گھر سے نکلتا بھی ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد تشریف لے، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، 1 مہینہ نہیں آؤں گا، ٹھیک 29 دن کے بعد آ گئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 1 مہینہ تو ہوا نہیں ہے، آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ ہے، چاند دیکھ لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ابے کیا ہو گیا، نہیں سمجھو گے بھائی، ویسے تم لوگ ایک والے تو سمجھو گے ہی نہیں، ویسے تمہارے کیا پھڈے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا۔ جب 2 کرو تو پتا چلتا ہے پھڈا کسے کہتے ہیں میاں بیوی کا۔ یہ جو ایک کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہیں، یہ تم نے بڑے پھڈے دیکھے نہیں ہیں، تمہاری سالوں کے ہاتھوں وہ بےزتی ہوئی نہیں ہے، تم یہ چھوٹی سی بےزتیوں کو گئے گھر میں سالے نے چائے کا نہیں پوچھا، تم اس کو بےزتی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں کر رکھا جا رہا ہے، اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے جب 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو اگر سسرال گئے چائے کا نہیں پوچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ عزت ہو رہی ہے کہ گالیاں نہیں دی ہیں، گھر سے نکالا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ایک والے ہیں نا، ان کو کیا پتا بےزتی کہتے کس کو ہیں، یہ ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں، میں کہ میرے سسرال نے پوچھا نہیں۔ میں نے کہا تم سارے 2 کرو، تمہیں گلی میں گھسنے دے دیا نا، تم کہو گے میرے سسرال نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے، مجھے گھسنے دے دیا گلی کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج رکھی ہیں بھائی، ایک وقت میں گھروں میں مسائل بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی کبر نہیں، کوئی تکبر، ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ 1 مہینہ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ناراضی کا اظہار ہی تھا نا، لیکن اس کو ختم بھی کر لیا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کو لے کے کبھی میں جو مسلط ہو جائے نا۔ بہت سے ایسے زنانے اسٹائل کے مرد ہوتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، میں ادھر گیا تھا سسرال نے مجھے پوچھا نہیں، میں ادھر گیا تھا چائے کا نہیں پوچھا، ادھر مجھے کوئی پوچھتا۔ ابے تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو خود اٹھ کے پانی پی لیا کر، سسرال نے پابندی لگائی ہے تیرے اوپر کہ تو کولر سے خود پانی نہیں پی سکتا، اور مجھے اس وقت بتا رہے ہوتے جب میرا سسرال مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا۔ پرانی بات ہے، نئی بات نہیں۔ تو یہ میں کا جو ہے نا کھوپڑے سے نکال دو۔ تو کہیں سے کہیں اور بات چلی گئی ہے، تو بات اصل میں اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں، اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو جب میرے اور آپ کے سامنے اپنی اوقات رہے گی تو نہ حسد پیدا ہوگا، نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ حسد اس لیے پیدا نہیں ہوگا بھائی ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی۔ ہماری مرضی سے، وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرتے ہوتے تو دنیا میں کوئی بیل زندہ رہتا؟ کوے تو چاہتے ہیں بیل مرتے رہیں لیکن نہیں مرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی، جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی۔ کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹنا شروع کر دے گا۔ تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں، نہ تکبر کرو میرے بھائی۔ میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں، بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے۔ اس میں وقار کی بات بس کر کے نا، دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی، اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو، ہا ہی ہو ہا ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ بے صبری ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ غموں پہ ایسے مت چیخو، صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے، چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے، وقار الگ چیز ہے۔ باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے۔ تکبر ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا، نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون، تو نہ تکبر پیدا ہوگا، نہ حسد، اور نہ دنیا سے محبت۔ پتہ ہے جب نہ ناشکری پیدا ہوگی، نہ اترائیں گے ہم۔ کیوں اترائیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں اوقات معلوم ہے یار اپنی، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے۔ جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ اتراتا تھوڑی ہے۔ کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا، اب وہ یوں کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں اپنی، آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ، میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے۔
تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی، اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے صحت دی، خوشیاں دی. ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے، ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو جتنا اللہ نے دے دیا وہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں. تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا، اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا. سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہی مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے، خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھول. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں. سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں یاد آتی ہے انسان؟ بیت الخلاء میں. اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یوں میں، تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو پھر؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے، میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، اور کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ مجھ پہ آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو؟ اپنی سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا ہے بھائی، تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. یار میری اوقات کیا ہے، یہ ہے. تبھی میں چھپاتا ہوں لوگوں سے، کنڈیاں لگا دیتا ہوں، نظر نہ آئے بھائی. بند چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں، یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے تو کسی نے، میں نام لوں گا نا تو پھر فرقواریت پھیلتی ہے. کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے، خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں، اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ. اس کے اوپر ایک ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے کا ہو گیا ہے اور وہ اپنے اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کی تصویر دکھا دو، بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو. تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنایا ہوا، 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے گی. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے، صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں، کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں، کچھ 2 ٹائم اپنی. ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات. اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی. جمال گوٹا کھا لیں، اوقات ہی اوقات. رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر، ناک پہ مکھی بٹھانا، ہی ایسے ہر وقت گھر میں بھی بچوں کے سامنے بھی، اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا، جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے، وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں، فرعون بننے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا. فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی. پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے. ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن. بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی. آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا پھر بھی نہیں پڑھ رہا. ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں. بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں. ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا. تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی. سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی. دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا. مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو. غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کیا ہے تیری، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی. تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا. بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے. اسٹائل یہ ہوگا زندگی گزارنے کا.
اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا, پھر اور ہم نے علماء کو, اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کھانے کی روٹی نہیں ہے, رہتے ایسے جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے, ملک ریاض ہے, ملک ریاض نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے. ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی. وہاں کھیت بھی تھا نا ہل چلانے کے لیے, بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا. شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی, سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس. تو فرماتے ہیں میں رہتا ایسے تھا, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے ناشتے میں, انڈا کھانے کے پیسے نہیں. کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے, کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے. لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں. اور بھی کچھ 2-3 رپورٹیں آئی ہیں, اور بھی آئی ہیں. اتنی قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی. کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں. قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا, دھوبی نے رکھ کے لگا دیا. تو اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں, کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ. بہرحال رپورٹ ہے. تو یہ والا نہیں. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یاد رکھو. لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے, یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. خیر تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے. تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے, پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات. اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی. تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا, سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں. بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر, بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں. کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے, آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو. یار تم سوٹ ٹائی پہن لو, کوئی اچھے کپڑے پہن لو. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں, ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں. اتنا کیوں مر رہے ہو, کپڑے صحیح پہن لو بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں, کیوں ایسے غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے ابھی میلے ہو رہے ہیں, ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں. میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے, آج مہمان آ گئے تھے تو ٹائم نہیں ملا مجھے. اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا, ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا. اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے, ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں, چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی, جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو. یہ استغنا نہیں ہے, یہ کیا ہے, بھکاری پن ہے, بھکاری پن. اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے, کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے. بے شک گھر میں آٹا نہ ہو, صبح راشن کے پیسے نہ ہو. اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. خدا کی قسم غربت میں تو استغنا سے جینے کا مزہ ہے. پیسہ آنے کے بعد کیا استغنا بھائی, نہیں ہے میرا خیال ہے بات. جب پیسہ آ گیا تو وہ آ گیا نا. اصل مزہ یہ جیب میں دھیلا ہو, دھیلا بھی نہ ہو. وہی دکان پکوڑوں کی باتیں کیا ہو, کروڑوں کی. یہ مثال نیگیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے, پوزیٹو میں بھی دی جا سکتی ہے. ہمیشہ دکان جیسی بھی ہو, باتیں کس کی کیا کرو, کروڑوں کی کیا. بولا کرو میں 4 کروں گا انشاءاللہ, چاہے بیلنس نہ ہو. آتے ہیں نا میرے پاس بہت باریک باریک کے 4 کروں گا, میں کہتا ہوں تمہارے پاس بیلنس نہیں ہے بھائی, تم نہیں کر سکتے, لیکن جذبہ بہرحال اچھا ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, جو آخرت کو فکر بنائے گا سب سے پہلے اللہ اس کو انعام دے گا, اس کے دل کو مالدار کر دے گا. اس کو اپنے اندر سے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہوں. یار یہ محسوس ہونا کم نعمت ہے بھائی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, دل سے اللہ اس کو کیا بنا دیں گے, غریب. میں نے دیکھے ایسے کروڑ پتی لچڑ, کروڑ پتی ہیں مگر ایسے لچڑ ہیں, اتنے لچڑ ہیں. بھائی مر جائے گا نا, اس کے یتیم بچے کو خود نہیں پالیں گے, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے جا کے. ابے پال لے یار, تیرے بھائی کی اولاد ہے, سگا بھائی تھا تیرا, مر گیا. یتیم کے سر پہ جتنا ہاتھ رکھو نا, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے. ابے تجھے تو جنت کمانے کا موقع ملا ہے. نہیں بھائی, غربت, مہنگائی, ایکچولی آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل. ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا غنا, گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, 40 دن کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے, لیکن ایک بیوہ خاتون سے شادی بھی کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور ان کے بچوں کو بھی گود لے کے
پال رہے ہیں. چلو بھائی جو پکتا ہے نا 2-4 کھجوریں ہیں تو اس میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی, نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہی تصور تھا کہ بھئی شادی کروں گی تو بچے چھوڑنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا اما انا فاسن من, اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تو عمر تم سے بھی زیادہ ہے, اور رہا بچوں کا مسئلہ تو وہ بھی لے آؤ. نہیں آئی بات یار, پولیس بلانی پڑے گی ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر عمل کی نیت سے سن رہے ہوتے نا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نالج کے لیے سن رہے ہو, اچھا بھائی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے, آپ پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ ہم نے کون سا کسی یتیم کو پالنا ہے, کسی بیوہ کو بچوں سمیت پالنا ہے. مہنگائی, غربت, گیس کے بل, بجلی کے بل, بھائی جتنی مہنگائی غربت ہو اللہ تھوڑی معاذ اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بھول گیا ہے. اس دور سے زیادہ تھوڑی مہنگائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اتنی ازواج کو کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن یہی سوچ کے چلو جیسے باقی چل رہے ہیں 2-3 اور افراد چلیں گے. تبھی میں کہتا ہوں نا باپ سے کہ بیٹا اگر سمجھدار ہے شادی کر دے, بہو آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, کیا خیال ہے. اس پہ لبرل لوگ بولتے ہیں لو یہ ہے مولانا لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ بہو صرف 2 روٹی ہی کھائے گی. اصل میں ان کے ہاں یہی کلچر ہے, صرف روٹی ہی ان کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. بھائی روٹی ایک کنایا ہے رزق سے, مقصد صرف 2 روٹی نہیں ہوتی, اس میں رنگ کے ڈبے بھی ہیں, میک اپ کے جو پلستر جو ہوتا ہے اور بچوں کی پیدائش کا خرچہ. روٹی ایک کنایا ہے, یعنی مطلب یہ کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں تو 2-4 اور ہو جائیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ توکل کرو اللہ پہ. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, ہم نے علماء کے دلوں میں خدا کی قسم غنا دیکھا ہے, غنا استغنا. کچھ بھی نہیں ہے, دولت آ رہی ہے, صدقہ ہو رہا ہے. میں اپنے شیخ کے واقعات بتاتا ہوں نا, اگر میں ان کے واقعات بتانا شروع کر دوں نا سخاوت کے, اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, پھر ان کے انتقال کے بعد جن سے میں دوبارہ بیعت ہوا, انسان دیکھتا ہے لیڈر جو بات کہہ رہا ہے نا اس پہ خود ڈبل عمل کر رہا ہے تو پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. آج چندے کی ترغیبیں بہت دی جاتی ہیں, جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے اس کی جیب سے ایک ڈھیلا بولو نہیں نکلتا. جنت کے ٹکٹ وکٹ ہوتے ہیں, خود خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب ترغیب دیا کرو صدقے کی تو صرف ترغیب نہیں ہے, بچوں کے سامنے صدقہ کر کے دکھایا کرو. باپ چاہتا ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹیوں کا خیال کریں, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو باپ کو چاہیے صرف ترغیبیں نہ دے, اپنی زندگی میں اپنی بہنوں پہ خرچ کرے, بیٹوں کے سامنے, اپنی زندگی میں بیٹوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ, کہ دیکھو میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہاری پھپھوؤں کو پالا ہے, ان پہ خرچ کیا ہے. پھپھو کا لفظ کتنا ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے, پھر بھی میں کھلا رہا ہوں اس کو, صحیح ہے. میرے بعد تم نے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. دیکھو میرا فلاں بھائی ہے, بے روزگار ہے, وہ کم کماتا ہے, میں اس کو ہدیہ دیتا ہوں, گفٹ دیتا ہوں. یہ بتاؤ بچوں کو, ایسا نہ بتاؤ کہ اس کی انسلٹ ہونا شروع ہو جائے, بچے جا کے بولے تم تو ہمارے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو, یہ کون ہدیہ دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں. دینا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی ہو, بڑے کو ہو کہ یار اگر میرا کوئی بھائی جاب لیس ہو گیا تو ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوگا, دوسرے کے پاس گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوں, پوچھتا بھی نہیں ہے وہ بھائی سے آ کے. بہت بری حرکت ہے. اللہ کو تنگ دل لوگ پسند نہیں ہے, اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کی صفات تو نہیں پیدا ہو سکتی نا ہمارے اندر, مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ جواد ہے, خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, تو انسان کو بھی کیا چاہیے, خرچ کر کے خوش ہوا کرے. اللہ رحیم ہے, رحم کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کیا چاہیے, مخلوق پہ ہم رحم کھائیں, ترس کھائیں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا, صحیح ہے نا. تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا, اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہو نا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی
किसी तरीके से, वो इस लायक ही नहीं है कि उसको बिठाया जाए। ये जो मुस्नद होती है ना, इस पे बिठाया जाता है, बैठता कोई भी खुद नहीं है। तबलीग में कभी ऐसा नहीं होता कि जो कहर कभी नहीं होगा मशवरों में कि जी मेरा बयान आप बड़े इज्तिमा में रख लें, सरोजे में इस दफा जो मेन बयान होगा वो मेरा होगा। जिस दिन तबलीग में किसी ने ऐसा कह दिया ना कि आज स्टेज पे मेरा बयान होगा, उस दिन से उसके अलावा सबका बयान होगा, क़यामत तक के लिए अब उसका बयान तबलीग में कभी भी नहीं होगा। भाई तुझे क्यों शौक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं मार्केट में। मुझे याद है एक दफा बयान था पहाड़गंज में, मैं उस वक्त बहुत ही कम उम्र था, यानी ये 95-96 की बात होगी, उस वक्त की बात होगी। अच्छा, मुझे भी उन्होंने बयान के लिए बुला लिया, तो कंफर्म नहीं था कि मैं आ रहा हूं, तो किसी और को भी बुला लिया उन्होंने बयान के। वो समझे कि मैं नहीं आ रहा। अब मैं पहुंचा हूं तो वो अजीब आदमी, मुझे देख देख के उसकी सांस फूल रही है कि ये क्यों आ गया। मैं हैरान हो रहा हूं, भाई तू बयान कर ले, किसने मना किया यार? दीन की बात ही करनी है ना दोनों ने, नमाज रोजे की तरगीब भी देनी है। ऐसा तो नहीं कि हमारा इख्तलाफ हो, तुम गुटके के फजाइल बयान करोगे, मैं नमाज के फजाइल बयान करूंगा। तो देख के ना वो अजीब सा हो गया, हवन्नक। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आप ही का बयान होगा, मेरा बयान नहीं होगा, आप डरे नहीं। लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ कि ये क्या सियासत है भाई, ये तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। मैं तो खुश इस पर हुआ कि अच्छा यार मुझे गले को सुकून मिल गया, ठीक है ना, जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं, सवाब किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। तो ये बड़ा मसला है आजकल। ये मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए और लोगों को भी ये उसूल बना लेना चाहिए, जिसको शौक हो ना घुसने का उसको किक आउट करो, बोलो चलो यहां से। हमारे फरमाया करते थे इमाम की सिलेक्शन का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप खुद दरख्वास्त दें कि मुझे ये इमाम लगा दो। फरमाया इमाम की सिलेक्शन का तरीका ये बड़े मदारिस से आप राब्ता करें, उनसे बोलें हमें इस तरह का इमाम चाहिए, हमारी ये जरूरत है, आपको जो बेहतर लगे आप उसको भेजें, वो भेजेंगे फिर। तो ये इससे ये मस्जिदों के कब्जे वब्जे और ये ड्रामेबाजियां जो चल रही है ना, ये खत्म होंगी। वरना तो आजकल मस्जिदें तो भाई पूरी वो बन चुकी हैं। खैर, तो अल्लाह के यानी ये दुनिया के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये दुनिया है लेकिन लेवल इस पे दीन का लगा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानती दुनिया हम्महू, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, सबसे पहला अजाब पता है क्या होगा? जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। कैसे खतरनाक अल्फाज हैं। आपने फरमाया अल्लाह उसकी निगाहों के सामने फक्र फाका पैदा कर देगा। सामने जैसे कोई सामने चुड़ैल खड़ी भी हो, जिंदगी में कभी सुकून मिलेगा आपको? ये नहीं नबी ने फरमाया कि फक्र फाका उस पर मुसल्लत कर देगा, ना ना ना। फक्र फाका का खौफ, गुर्बत का खौफ हर वक्त उस पे मुसल्लत रहेगा। एक होता है ना जिन ने आपको पकड़ लिया, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं, अब तो पकड़ ही लिया ना, क्या ख्याल है? जैसे वो आदमी गया ना जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए, शेर बैठा हुआ था, तो उसने कहा हमारा तो हिसाब किताब हो गया, अब तू ही कर ले जो भी करना है तूने। अब तो हो गया ना, खौफ जो था वो उसका आउटपुट सामने आ गया। तो लेकिन जिन सामने मौजूद हो, चुड़ैल सामने मौजूद हो, डरा रही हो, अभी पकड़ा, तो ऐसे आदमी को सुकून मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हवस, कितनी ही दौलत आ जाए, हर वक्त गुर्बत का खौफ, फक्र फाका का खौफ, दुनिया की नेमतें छीनने का खौफ, बैना ही नहीं, इतना सामने होगा, आंखों के बिल्कुल सामने, हटेगा ही नहीं उससे। सोएगा ख्याल आएगा अबे मेरी फैक्ट्री में आग ना लग जाए, अबे ऐसा ना हो कि ये चीज महंगी हो जाए, इसकी इंपोर्ट बंद हो जाए, अभी ऐसा ना हो कि इसकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबे ऐसा ना हो पाकिस्तान के हालात और खराब हो जाएं, चलो बाहर चलते हैं, अबे ऐसा ना हो बाहर के हालात भी खराब हो जाएं, अबे ऐसा ना हो जाए, अबे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कर्फ्यू लग जाए, ऐसा ना हो ये हो जाए। हर वक्त चुड़ैलों की तरह ना गुर्बत का खौफ इसको डराता रहेगा। और ये भी मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान को स्ट्रेस और डिप्रेशन में देखा है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कहते हैं लेकिन श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि रहेगा, कहीं छिन ना जाए। अभी वो आए हुए थे ना आफाक अहमद, नहीं हो जो यूट्यूबर है लंदन में, बड़ा जबरदस्त अच्छा आदमी है। तो वो पहले अदाकारों फनकारों के साथ उनका उठना बैठना काफी ज्यादा था, फिर तौबा ताइब की अल्लाह ने तौफीक दी, तो चैनल वैनल बना के। तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछा तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन है। हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना आए, क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना। क्या ख्याल है भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट नजर आए। हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के। करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं। तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे। उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, नहीं 2% की इज्जत। ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। क्या ख्याल है भाई? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। लेकिन इन बेचारों को एक खौफ है। मैं तो तरस खा के कह रहा हूं, मेरा तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ। आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे, यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है इनको।
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک اچھا لفظ سیکھ لیا, بھائی صاحب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو, یہ ان کو صرف اتنی دیر کی عزت مل رہی ہے جتنی دیر اسٹیج پہ, اس کے بعد کوئی پرسان حال, کیونکہ شادی بھی نہیں کی ہوتی ان لوگوں نے, بچے بھی نہیں ہوتے, ہوتی ہے تو ایک آدھ بچہ, وہ بھی آج کل کلوننگ سے ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹیسٹ ٹیوب سے ہو رہا ہے, وہ بھی نیچرل نہیں ہو رہا کہ بچے کو ماں کی بھرپور ممتا ملے. حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اللہ کہتے ہیں تمہاری ماں ہے, اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, 2 سال تمہیں گود سے لگا کے رکھا, 2.5 سال, تو یہ بھی سسٹم ختم. ماں ہے ڈی این اے میں ہے ماں, باقی پیٹ بھی کسی اور کا استعمال ہوا, جننے کی تکلیف کسی اور نے اٹھائی, دودھ ڈبے نے پلایا, تو کیا ماں کو, ماں اولاد کا بھی وہ مضبوط رشتہ نہیں رہتا بھائی, بہن بھائیوں کی نعمت تو ملتی نہیں ان بچوں کو, ایک آدھی ہوتا ہے, تو ساری محبتیں تو ختم. تو ان کو سب سے زیادہ ٹینشن بیچارے ایکٹروں کو جو ہوتی ہے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے بھائی ہم سے اچھے ہوں, ہمارا گیٹ اپ دینداری والا ہو, یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے, اور ہم اگر کچھ تھوڑے بہت نماز روزے کی توفیق ملتی ہے تو ہمارا کیا کمال ہے. تو اللہ نے اچھے ماحول میں پیدا کر دیا, ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے اچھے ماحول میں یہ لوگ پیدا ہوتے تو شاید ہم سے زیادہ اچھے ہوتے, لیکن بہرحال یہ قابل طرز زندگی ہے میرے بھائی. ہر وقت خوف کس چیز کا, بڑھاپے کا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, ایک کوشش کرتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کی, لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, نا 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 نا, وہ خوف کی چڑیلیں سامنے آ کے وقتاً فوقتاً ڈراتی رہیں گی. آپ ذرا دیکھ لیا کرو جو 1975 کے ہیرو اور 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, گوگل پہ لکھو 1975 میں کوئی ہیرو تلاش کرو اور دیکھو 2024 میں وہ کیسا لگ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب کیسا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے, تو جب ہمیں پتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوگا نا, یہ تو جس پہ گزرتی ہے وہ نہیں سوچتا ہوگا یہ دنیا بڑی اندھیری ہے. اسی کے لیے شاعر نے کہا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے خزاں لیکن اسٹائل اس کا بہاروں والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, جو دنیا کو اصل ہدف بنائے گا, اللہ کو بھول جائے گا, اللہ کو اپنی زندگی سے نکالے گا, اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ رکھ دیں گے. فقر و فاقہ سے صرف فقر و فاقہ مراد نہیں ہے, ہر چیز کا خوف. عزت کو مقصد بنائے گا تو عزت چھننے کا خوف اس کے سامنے ناچے گا, رقص کرے گا. دولت کو مقصد بنائے گا تو دولت چھننے کا خوف اس کے سامنے ہر وقت رقص کرتا رہے گا. اور اپنی بیوٹی اور فٹنس کو اگر وہ ہدف بنائے گا, جیسے باڈی بلڈر کیا کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں جم جاؤ, 2-4 اسپیڈ بریکر بنا لو, کافی ہے. اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنا, باڈی بھائی صاحب کیڑوں نہیں کھانا ہے, اینڈ میں کوئی اور کام کو فوکس کرو, ٹھیک ہے. ہدف نہ بناؤ اس چیز کو, ہدف کسی اور چیز, آخرت کو بناؤ ہدف. قبر کی بھی زندگی, آخرت بھی ہے, ٹھیک ہے. جم جاؤ, اچھی صحت, بہت بہترین, ویل ڈن. اتنا نہیں کہ ساری صلاحیتیں اس میں جھونک دو. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ جم میں آتے تھے, اب کسی کو کیا پتا, کس نام تھوڑی جانتے ہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے. وہ بندہ 3-4 گھنٹے ایکسرسائز کرتا تھا, اور کھاتا کیا تھا, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, اور اتنی ڈائٹ پلان اس کا. تو میں دیکھا کہ 2 سال ہو گئے غائب بندہ, میں نے کہا شاید ترقی کر کے اب بہت بڑے جم میں چلا گیا وہ بیچارہ. ایک دن میری کہیں روڈ پہ ملاقات ہوئی تو بہت ہی باریک سا ہوا تھا, جو تھوڑے بہت اسپیڈ بریکر بنے تھے, جیسے گورنمنٹ جب آتی ہے نا سارے اسپیڈ بریکر ایک دفعہ میں بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ کو ہوا, کہ کہہ رہے یار میں بیمار ہو گیا تھا, اس بیماری نے ساری میری باڈی کی ایسی کی تیسی کر. کس چیز کو ہدف بنایا بھائی میرے, اعتدال سے چلو نا, اعتدال سے چلو. انگریزوں کے پاس تو دیکھو کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. انگریز کا تو ہدف ہی دنیا ہے. وہ بکرے کھاتے رہتے ہیں, جم جاتے رہتے ہیں, وہ بکرے لگتے رہتے ہیں, یہاں دمبے نکل رہے ہیں, ادھر سے بکرا نکل رہا ہے, ادھر سے گائے نکل رہی ہے, ادھر سے بھیڑ نکل رہا ہے. وہ ساری باڈی ان کی دمبے, گائے, بھیڑ اور پروٹین کا مجموعہ ہوتی ہے ان کی. ہم تھوڑی بھائی, ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. کچھ تہجد میں ٹائم لگاؤ, کچھ ذکر اذکار میں ٹائم لگاؤ, کچھ نماز روزے میں ٹائم لگاؤ, کچھ تلاوت میں ٹائم لگاؤ, کچھ اللہ کرو, کچھ دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نکالو, کچھ دعوت اور تبلیغ کے لیے ٹائم نکالو. ہم نے ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے.